الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واسیلا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار عالم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین محترم، سب سے پہلے تو مبارکباد کی مستحق ہے لبیک ٹرسٹ ہاسپٹل کی پوری ٹیم، جس میں سر فہرست پیر منور زمان صاحب ہیں، ان کے ساتھ جو چھپے ہوئے ہمارے جناب ستون ہیں وہ ہیں علامہ مولانا محمد قاسم صاحب اور ڈاکٹر امجد حسین صاحب، اور ان کے ساتھ ان کے تمام معاونین اور ان کے رفقاء۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا مقصد علامہ اقبال نے ایک شعر میں بند کیا ہے کہ سروری در دین ما خدمت گری است، سروری در دین ما خدمت گری است، عدل فاروقی و فقر حیدری است۔ اقبال کہتا ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا مقصد جو ہے وہ حضور کی امت کی خدمت کرنا ہے، اور کرنی کیسے ہے؟ عدل فاروقی و فقر حیدری است، حضرت فاروق اعظم والا عدل لانا ہے اور حضرت حیدر کرار والا فقر لانا ہے۔ یہ دونوں صورتوں میں حضور کی امت کی فلاح و بہبود اور ان کی خدمت ہو سکتی ہے۔ اور ہمارے دوستوں نے بالکل محدود وسائل کے ساتھ یہ ثابت کیا ہے کہ جب ہمیں کبھی وہ موقع ملا اور قومی اور ملی وسائل ہمارے ہاتھوں میں آئے تو وہ پھر لوگوں کے کرپشن کے ذریعے پیٹوں میں نہیں جائیں گے بلکہ قوم کی خدمت کے اوپر خرچ ہوں گے۔ ابھی تو ہم صرف یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ لبیک بغیر وسائل کے اور شدید مسائل کے بہت سارا کام کر رہی ہے۔ جب انشاءاللہ تحریک لبیک کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار کا موقع دیا تو پھر یہ ثابت کرے گی کہ سروری در دین ما خدمت گری است۔ پھر ہمارے ذمہ داران یا ہماری جناب قیادت کے اور ہمارے لوگوں کے جو ہیں وہ بینک بیلنس سوئس بینکوں میں نہیں ہوں گے، بلکہ ان کا بینک بیلنس یہی ہوگا کہ آج اتنے مسکینوں کو کھانا کھلایا ہے، آج اتنے بے آسراؤں کو سہارا دیا ہے، آج اتنے بیماروں کو دوا دی ہے، آج اتنے جناب بے گھروں کو گھر فراہم کیا ہے۔ ہمارے بینک بیلنس یہ ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ اور یاد رکھنا، رجع اس جہان تے کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں رجع۔ فرعون تے نمرود بھی اس جہان تو ناراض گئے، حامان تے قارون بھی اس جہان تو ناراض گئے، رجع کوئی بھی نہیں۔ تے 3 مہینے رجی ہاں جی خلقت ویٹ یوسف کنانی تے جنا محمد عربی ڈٹھا اور رجع دوئی جہان اور دیانت اور شرافت۔ صحابہ کرام نے کوئی دنیا دی جدید تعلیم نہیں پڑھی، اے کوئی سارے علماء بیٹھے کوئی آگے دسے کہ جناب روم دا فلسفہ پڑھیا ہوئے یا ایران دا فلسفہ پڑھیا ہوئے، انہاں قرآن پڑھیا، قرآن پڑھیا، اور قرآن ہی واحد کتاب ہے جس کے بارے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ہاں متقین، ھدی للمسلمین تو نہیں فرمایا، مومنین ہاں کی فرمایا ھدی للمتقین۔ ہاں اور تقوی ضروری، اور اے پڑھ ایسن کے نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، اگر یہ تریو شیما آ جان تو پھر امیر المجاہدین بنتا۔
انسان اگر کوئی اچھا کام کرے نا تو یہ مت سمجھے کہ میرا اپنا کمال ہے، یہ بھی اللہ کی توفیق ہے کہ وہ کوئی اچھا کام کر رہا ہے یا اللہ اس سے اچھا کام لے رہا ہے۔ ہاں یہ یاد رکھنا، بندے کا کوئی کمال نہیں، بندہ تو ایک ایک لمحے ایک ایک قدم پر بیٹھنے والا ہے۔ اور اقبال کہتا ہے دل سوز سے خالی ہے نگاہ پاک نہیں ہے، دل سوز سے خالی ہے نگاہ پاک نہیں ہے، اس میں عجب کیا ہے کہ تو بے باک نہیں ہے۔ تسی انہاں کو توقع رکھ دیو کہ اقوام متحدہ اے جا کے ساڑی نمائندگی کرن گے جنہاں نو ویکھ کے قرآن نہیں پڑھنا آندا، جڑے قوم دے جناب خون چوس کے، قوم دے جناب بیٹیاں دے دوپٹے چھن کے، قوم دے جناب روٹی چھن کے نمائندے بن کے اقوام عالم چ کھڑے ہون، انہاں نو کتھوں گل آنی؟ اقوام عالم چ اگر کوئی کھڑا ہوئے صلاح الدین ایوبی دا غلام، کوئی محمد بن قاسم دا غلام، کوئی شہاب الدین غوری دا غلام، تو وہ دس سکتا اقوام عالم نو کہ اے حضور دا نظام ہے، اے حضور نے جنہاں نے آج تک صرف قرآن رکھیا ہوئے کہ جناب یاسین رکھی ہوئے مردے دے ختم واسطے، ٹھیک ہے جی، جناب مردے دی روح ختم کرن واسطے، اور جناب قرآن رکھیا ہوئے سالانہ ختم یا کل شریف یا تیجے واسطے یا 40ویں واسطے، قرآن اس واسطے تا نہیں اتریا۔ قرآن تا کہندا ان الدین عند اللہ الاسلام ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم فاسقون، پھر ظالمون، پھر کی یہ کافرون۔ قرآن تا اس واسطے اترے سی کہ اس نو لے کے پوری دنیا نو دسیا جاندا کہ اے ساڈے کول اللہ تعالیٰ دا بھیجا ہویا آئین موجود ہے، اس آئین دے تحت اسی پوری دنیا نو دس دے کہ رب دا نظام ہے کہندا۔ لیکن اقبال کہندا کہ تو بدل گیا تو بہتر کے بدل گئی شریعت۔ اقبال کہندا تو جا کے دنیا نو دسنا سی کہ اسی ہے قرآن، اسی ہے قرآن دے منن والے ہاں، اسی ہے اسلام دے منن والے ہاں، ساڈے کول یہ نظام موجود ہے، لیکن تو خود بے یقین ہویا پھردا۔ انہیں کہ قرآن تے چل کے کون کامیاب ہو سکتا؟ دسو صحابہ کرام نے قرآن تو علاوہ کوئی تعلیم حاصل کی تھی؟ دو دنیا دی دو سپر پاوراں پیراں وچ لے کے رکھیاں۔ حکیم صاحب نے آ کے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے ایک حکیم صاحب نے آ کے مطلب کھولیا مدینہ پاک ہے، تو کچھ دن بعد حضور کو آئے، کیا یا رسول اللہ میری حکمت تا جاندی رہی؟ فرمایا عرض کی تھی، میرے آقا مولا نے فرمایا بھائی کی گل ہے؟ حکیم صاحب انہوں نے کہا یا رسول اللہ تہاڈا کوئی غلام بیماری نہیں ہوندا؟ فرمایا اے اسلام تے چلن دی برکتان۔ فرمایا میں اپنے آقا اپنے غلاماں نو دسیا، ساڈے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے غلاماں نو دسیا بھائی کھانا اتنا کھانا جدوں بھوک لگی ہوے اور ادو چھوڑ دینا جدوں ادھی بھوک باقی ہوے، انہاں چ کوئی بیمار ہوندا ہی نہیں۔ اور یہ یاد رکھنا تقوی ساری بیماریاں دا علاج ہے۔ ہاں تقوی ساری بیماریاں دا علاج ہے، اور بددیانتی اور جھوٹ یہ ساری بیماریاں، یہ ساری بیماریاں۔ اور اللہ تعالیٰ ساڈے تمام بھائیوں نو اور ساڈے تمام دوستاں نو دیانت دے نال اپنا فرض ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے اور عطا فرمائے، اور اس دے نال وہی سلوک کرن دی توفیق عطا فرمائے جس سلوک دی خود توقع رکھ دیں دوسرے کو۔ ہاں یہ ضروری ہے، جس سلوک دی تسی توقع رکھتے ہو بھی میں جاواں تے میرے نال اس طرح ماحول ہوے تا جناب ضروری نہیں اسلام تعداد نہیں ویکھدا۔ ہاں تسی جناب ضروری نہیں کہ روزانہ 1000 مریضاں نو چیک کرنا تے تاں ہی مریض 10 بھی چیک کرے انہوں اطمینان نال جان دعا دیندے جان ساڈے واسطے بھی کافی ہے۔ ہاں اطمینان دے نال انہاں دی جناب تسلی بخش انہوں نے جتنا ہو سکے۔ باقی حضرت مولانا روم نے ایک کہاوت لکھی وہ بڑی خوش طبیب واسطے میں تمہیں سنا دیواں۔ ایک حکیم صاحب کو ایک بزرگ آئے، انہوں نے پوچھا حکیم صاحب مینوں یہ دسو بھائی میرے دند کام نہیں کرتے روٹی کھاندیاں؟ انہوں نے کہا جی بڑھاپا۔ انہوں نے کہا جی نظر بھی بینائی بھی بڑی کمزور ہو گئی۔ انہوں نے کہا جی بڑھاپا۔ انہوں نے کہا سماعت پہ بھی اثر ہے بڑھاپا۔ انہوں نے حکیم صاحب کہنے لگے بھی بڑھاپا۔ انہوں نے کہا جی چلدا تے گوڑے میں بھی درد ہوندا۔ انہوں نے کہا جی بڑھاپا۔ انہوں نے کہا جی ٹھنڈ بھی زیادہ لگتی۔ انہوں نے کہا بڑھاپا۔ اور بابا جی نے ڈنڈا چک لیا۔ بابا جی نے کہا تیرے جناب استاد نے تینوں بڑھاپے تو علاوہ کوئی سبق نہیں پڑھایا؟ انہوں نے کہا جڑا تسی یہ حرکت فرما رہے ہو نا یہ بھی بڑھاپا۔ ہاں یاد رکھنا اے جڑے وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ہاں انہاں دے نال جڑے بوڑھے لوگ آون، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بوڑھے دی عزت نہیں کی اس نے اسلام دی عزت نہیں کی، اور جس بوڑھے نو اسلام وچ بڑھاپا آیا جناب جس نے اس دی عزت نہیں کی اس نے اسلام دی عزت نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ بھی انہاں چٹے ککھاں دا بڑا حیا کردا تے جدوں بوڑھے آن انہاں نو جناب تسلی نال انہاں دی گل سننی، غصہ نہیں کرنا۔ اور اے تربیت واسطے کہ جناب باقی معاملات تا میڈیکل تے تسی جان دیو، لیکن اے یاد رکھنا جڑا انسان ہے نا وہ صرف ایک اچھے جملے نال بھی ادھا ٹھیک ہو جاندہ۔ اس دا گواہ میں ہاں کہ بابا جی کو اکثر لوگ بیمار فون کرتے سن، میری تے اے ایمان سی بھائی جس دی 99% روح بھی نکل چکی ہوندی سی نا 1% زندہ رہندا سی، بابا جی نو فون کرتا سی، بابا جی اس کو اتنا دلیر کر جاندے سن کہ اگے وہ 10-15 سال جی جاندا سی۔ بابا جی کہتے ہیں اے بھی کوئی گل ہے، اس واسطے اچھا جملہ اور اچھا اخلاق اور اچھا جناب اس نو سامنے پیش آنا یہ بھی ادھی بیماریاں دی شفا ہے۔
جس طرح اسی لوگوں کو توقع رکھتے ہیں بس اللہ تعالیٰ تو آنو تے مینو اخلاق نال لوگاں دے نال پیش آن دی توفیق عطا فرمائے اور سانو دیانتداری دے نال لوگاں دے نال پیش آن دی توفیق عطا فرمائے. باقی اگر دنیاوی مقاصد ہیں یا دنیا تے یاد رکھنا دنیا تو کوئی نہیں رجا, اس نے کسی نے نہیں رجا, اس تے سب بھوکے گئے. ہاں منگت پھوڑو منگن والا رہ ہمیشہ خالی, اس کی دینا دان محمد جڑا آپ سوالی. ہاں اے دنیا نے کسی نے نہیں رجایا, ایتھے یہی ہے رب دا جڑا فرمان ہے کل من علیہا فان. ہاں کل من علیہا فان, ایتھے جناب کوئی نہیں رج کے گیا. اللہ تعالیٰ آنو تے مینو للہیت نال اخلاص نال حضور دی امت دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرمائے اور سب نو جناب شفقت نال محبت نال پیش آن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ تو آنو تے مینو عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.